تو یہ جنہوں نے آج جلسہ کیا ہے نا، جلسہ محبت حسین، یہ بے شک یہ دکھنے میں چند 100 افراد کا جلسہ ہے، پر خدا کی قسم اس کی قیمت آج آسمان کے فرشتوں سے پوچھو کیا لگے۔ جزاک اللہ۔ افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، ایک پل تھی جہان میں حکومت یزید کی، اب صدیاں حسین کی ہیں، زمانہ حسین کا، ہے صدیاں حسین کی ہیں، زمانہ حسین کا۔ آج کے اس جلسے میں میرے دامن میں جو سب سے قیمتی پھول ہے میں وہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ میرے نبی کے صحابی طبرانی کبیر میں یہ روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نماز ادا فرما رہے ہیں، رکیے ملک شفاقت صاحب، آپ نماز پڑھ رہے ہوں، بلکہ آپ بیٹھے تسبیح پڑھ رہے ہیں، 2 بچے آئے، حافظ صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، ان کے آگے سے گزرے، شریعت آپ کو کیا کہتی ہے، آپ کیا کریں؟ بچوں کو روک لیں۔ کوئی اور بندہ نمازی کے آگے سے گزر رہا ہو، بھائی بولیے نہیں یار، کیا کرنا ہے؟ روک لینا۔ کسی شخص کا بھی بیٹا مولوی ہو، شاہ صاحب بڑے قابل قدر ہیں، پر ان کا بچہ بھی اگر یہ نماز پڑھا رہے ہیں، ان کی گود میں آ کر گھس رہا ہے، جو آپ نماز نہیں پڑھ رہے ان کو بیٹا ہٹ جاؤ سائڈ پہ، جو نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہی تربیت صحابہ کی بھی تھی۔ بڑا عجب منظر ہوا، نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، صحابی فرماتے ہیں والحسن والحسین یصبان علی ظہری، حسنین کریمین دوڑے دوڑے آئے، آ کر اپنے نانا کی کندھے پہ چڑھ گئے، پیٹھ پہ چڑھ گئے۔ فَيُبَائِدُمَ النَّاسِ، لوگوں نے پکڑ کے دور کرنا شروع کیا، نہیں 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 حسن، تربیت تھی نا کہ بھئی نماز کے دوران اگر کوئی بندہ نمازی کو ڈسٹرب کر رہا ہو، دوسرے لوگ اسے روکیں، تربیت تھی۔ یہ ہم ان کمینوں کی طرح ہمارا انداز بیان نہیں ہے کہ جو ہم حافظ صاحب اس کو بیان کس طرح کرتے ہیں، لال آئے سرکار دی پشتے بیٹھے تے دوجیاں نو چنگا نہ لگیا، انہوں نو پھڑ پھڑ کے تے پچھے ہٹان لگے۔ اے کمینے ہو، تہاڈی سوچ کیسی ہے؟ تربیت تھی، نماز کا سبق حضور نے بتایا تھا، نماز کا طریقہ حضور نے بتایا تھا، لہذا جیسے ہی حسنین کریمین حضور کی پشت مبارکہ مطہرہ کے اوپر آئے، انہوں نے کہا ہٹ جاؤ۔ نبی علیہ السلام نے سلام پھیرا، فقالا، حضور بولے، فرمایا دعوہما، جن کو یہ ترجمہ سمجھ آیا، اگر دل تمہارا کھلا ہے،
یہ کہ بہت ساری دفعہ کسی خطیب سے کئی لوگوں کی تباً انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی ہے. یار خطیب سے کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے نا, نبی کی حدیث سے تو نہیں نا. اگر خطیب کوئی حضور کی حدیث سنا رہا ہے ان لفظوں پہ تو غور کرو. لیکن یہ تڑپ کے اکھیاں وچوں محبتیاں جیسے کہ یہ لائٹیں نکال کے چہرے پہ رونقیں لا کے سبحان اللہ, یہ وہی کر سکتے ہے جس کے اندر یزید نہ بیٹھا ہو. ہم نے بڑے بڑوں کو دیکھا ہے, اندر یزید ہے زبان پہ حسین ہے, اندر شمر ہے زبان پہ زین العابدین ہے, اندر خولی ہے زبان پہ علی اکبر ہے, اندر سنان بن انس ہے زبان پہ پنجتن پاک کے نعرے ہیں. ہم ہیں فکر رضا کے چلنے والے, ہم ہیں اعلیٰ حضرت گولڑوی کے ماننے والے, ہم ہیں داتا ولی کے ماننے والے کہ جن کے بزرگوں نے بڑی خالصتاً تربیت کی ہوئی ہے. وہ کیا ہے؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا. ہم ہیں وہ لوگ, ہم ہیں کہ جن کے خدا کی قسم عقیدوں والے چہرے شفاف آئینے کی طرح ہیں, جہاں بدعقیدگی کی گرد نہیں جمی ہوئی ہے. میری تو ایک اپنی طبیعت ہے, میرے سامنے کوئی بچہ بھی پڑھ دینا کہ کسی میرے محبوب کے بارے میں شعر, میں تو پھڑک جاتا ہوں, تڑپ جاتا ہوں. بہرحال ہر بندے کا اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے, تو میں پھر یہ گراؤنڈ اس لیے بنا رہا ہوں کیونکہ بات میں اتنی بڑی آپ کو سنانے لگا ہوں نا, بات بہت بڑی ہے. سنو پھر سنو. صحابہ کی تربیت تھی, کوئی بچہ آ جائے کسی کی گود میں آ جائے, کسی کی پشت پہ بیٹھ جائے, یا اگر نمازی کے آگے سے گزرنے لگے اسے پکڑ کے دور کر دے. تربیت تھی. اسی تربیت کے مطابق یباعدہم الناس, لوگوں نے صحابہ نے حسنین کو پکڑا, الگ کر دیا. ادھر نہیں سمجھ آئی. فکر کو طہارت دو, سوچ کو پاکیزگی دو, اور عشق پہ اعمال کی بنیاد رکھ. اقبال نے ویسے نہیں کہا تھا, جس عمل کی بنیاد عشق پہ ہو وہ بلندی پہ جا کے گرتا نہیں ہے. میرے کچھ اشاروں سے آپ کو سمجھ آئی. صحابہ نے حسنین کو ادھر کیسے, فقال النبی, اللہ کے نبی سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, دعوہما فی ابیہما و امی. میرے نبی نے فرمایا, او میرے یارو, یہ حکم اوروں کے لیے ہے, حسن حسین کے لیے نہیں ہے. گرامی ذرا بات کو میں پھر رک کے بعد, خدا کی قسم میں نے کہا کہ آج کے اس ایوان میں میرے دامن میں جو سب سے زیادہ قیمتی اور خوبصورت پھول ہے وہ میں آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں. پھر سنو. فقال رسول اللہ دعوہما, حضور نے فرمایا نا 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 نا, ان دونوں کو چھوڑ دو. میرے کندھے پہ بیٹھیں, پھر میری گود میں آ کے چھپیں, پھر میری داڑھی سے کھیلیں, میرا سجدہ لمبا کروائیں, بولو بولو, پھر یہ جو مرضی کریں. سنیو جملہ, میری نماز کے آگے سے گزرے یا تمہاری نماز کے آگے سے گزرے. امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ سے آپ کے بیٹے نے کہا, بابا آج ہو جائے ذرا نبی کے یاروں کی بات.
امام احمد بن حنبل نے واہ واہ کر کے شان بیان کی حضرت ابو بکر کی، حضرت عمر کی، حضرت عثمان کی، پھر آگے حضرت طلحہ، زبیر، سعد، سعید، ابو عبیدہ، جتنے انہی کے صحابات ہیں۔ بیٹا سنتا رہا اس کی، ابا جی وہ علی کدھر گئے؟ چاہیے تو یہ تھا کہ حضرت عثمان کے بعد اب حضرت علی کا ذکر کرتے، علی کدھر گئے؟ آپ نے فرمایا بیٹا ہم اہل بیت النبی لا یقاسبہم احد، وہ علی اہل بیت کا فرد ہے، ان کی شان اتنی ہے نہ کسی کو ان پہ قیاس کر سکتے ہو نہ انہیں کسی پہ قیاس کر سکتے ہو۔ توجہ ہے، ان پر کسی کو قیاس دعوہما، چھوڑ دو ان دونوں شہزادوں کو، کیا مطلب ہے؟ نہ ان کو کسی پر قیاس کرو نہ کسی کو ان پر قیاس کرو۔ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں فلانا کام میں کر رہا ہوں جی نبی کی سنت ہے، انج کیتا کرو نا۔ کار چھوٹے چھوٹے بچے تے بچیاں ہون تے مولوی صاحب تسی اپنے کار زنانیاں نو دس کے آیا کرو کہ جدوں میں نماز شروع کراں تے اے نال ہی تے امام مسجد واسطے تساں ویسے بھی چھوٹے موٹے کار جتھے کوئی اور شے نہیں بن سکتی اتھے امام صاحب دا کار بناندے ہو نا، ماشاءاللہ۔ چواں سیڈ تو بند کمرہ ہوئے جتھے کوئی کام نہ کہنا نا، اتھے حافظ رن دی جگہ نہ بڑا چھڑ دی۔ ساروں کو میں نہیں کہتا لیکن اکثر ایسے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ علماء کی عزت کی توفیق عطا فرمائے۔ تو عموماً علماء کے حجرے جو ہے نا وہ مسجدوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو امام صاحب اندر بی بی صاحبہ سے کہہ کے آئیں میں جدوں نماز شروع کریں گا نا تے توں بچیاں نو کال دینا تے بچیاں نو سمجھا دیں پتر میں جدوں سجدے جانا تے تسی میری کنڈی تے بہ جانا تے پھر میں جدوں نماز پڑھانا تسی کدی میری آ کے پگڑی چھکنا، کدی آ کے میری قمیض چھکنا، کدی میرے اگوں مسلح چکنا، کدی میرے اگوں سپیکر چکنا۔ اوے ادھر امام صاحب کیوں؟ خدا کے لیے یار امام صاحب کیوں؟ امام صاحب کیوں؟ اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ جس طرح حضور اپنے بچوں کو نماز میں نہ کندھوں پہ بٹھاتے تھے نا، ان کو گود میں بٹھاتے تھے نا، میں چاہتا ہوں کہ میں ذرا ان کی یہ سنت پوری کروں۔ گال نہیں سمجھ آئی تانوں، خدا اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ ان کو ایک مدرسے کے بچے نے بھی کہنا ہے چالا مولوی پیچھے ہٹ، مسیدیاں بچے کھڈان جوگیاں نہیں ہوندیاں۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا ہوا ہے بچے مسجد میں آئیں تو ان کو پچھلی صف میں رکھو، اگر صف کے درمیان بچہ آ جائے گا تمہارا انقطاع صف ہوگا۔ یہ تمام فقہاء نے کتابوں میں لکھا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ آج تک کسی مولوی نے حسنین کریمین کے اس عمل سے کیا استدلال کیا ہے کہ میں بھی نماز کے دوران اپنے بچوں کو کندھوں پہ بٹھاؤں گا؟ نہیں۔ کیوں؟ کہ صحابہ سے لے کے آج تک پوری امت کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ بے مثل بھی ہے بے مثال بھی ہے۔